اپنے شو ایم پی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں یقیناً باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کا اہم ایجنڈا دراصل لیٹر گیٹ کے حوالے سے کوئی لاہے عمل یا روڈ میپ تیار کرنا تھا، اور اس حوالے سے اتفاق رائے پایا گیا ہے کہ کوئی تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ لیٹر گیٹ کے حوالے سے بنایا جائے تاکہ اس حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا توڑ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ انہوں نے 5ویں وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ 5 وزراء اعظم کے ساتھ کام کرنے کا انہیں تجربہ جو ہے وہ رہا ہے۔ انہیں میاں نواز شریف نے وزیر اعظم تعینات کیا تھا، اور میاں نواز شریف سے انہوں نے آرمی چیف بننے کے بعد جو ہے وہ پہلی ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد جب پیناما اسکینڈل کے نتیجے میں وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا تو شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ ان کے عہدے کی میعاد مکمل ہو گئی، حکومت جو ہے جب ختم ہو گئی تو نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک جو ہیں ان کے ساتھ آرمی چیف کی ملاقاتیں رہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے اگست 2018 میں، ان کے ساتھ ملاقاتیں رہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ اور میاں شہباز شریف اب 5ویں وزیر اعظم ہیں جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جن کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن آج کے اس شو میں ہم پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے وہ بات نہیں کرنے والے، بلکہ ہم بھارتی افواج کے سپہ سالار کے حوالے سے بات کریں گے، اور تھوڑا سا کمپیریزن بھی کریں گے کہ پاکستان کی پارلیمانی اور عسکری تاریخ کا اگر موازنہ کیا جائے، پاکستانی وزراء اعظم، بھارتی وزراء اعظم، پاکستانی سپہ سالار، بھارتی سپہ سالار، تو کیا تصویر ابھر کر جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ شیئر کرتا چلوں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے ہیں انہیں بھارتی فوج کا 29واں آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ آفیشیلی انہیں اب تعینات کیا گیا ہے، آرمی چیف اب ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، اور 1 مئی کو وہ بھارتی فوج کی کمانڈ جو ہے وہ سنبھالنے جا رہے ہیں، لیکن کئی ماہ پہلے سے سب کو ہی پتا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے جو ہیں وہ بھارتی فوج کے آرمی چیف بننے جا رہے ہیں، بالخصوص جب رواں سال جنوری 2022 میں انہیں وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا تو اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی، کنفرمیشن ہو گئی تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے ہی بھارتی فوج کے اگلے آرمی چیف ہوں گے، اور آج انہیں جو ہے 29واں آرمی چیف بھارتی فوج کا تعینات کر دیا گیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بھارتی ٹی وی چینلز بھی، بھارتی اخبارات بھی، کہیں بھی کوئی ڈسکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی، نہ اس سے پہلے ہو رہی تھی، نہ اب ہو رہی ہے کہ جی پروفیشنل سولجر ہیں، سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے، کام سے کام رکھنے والے جو ہیں وہ جرنیل ہیں۔ کوئی اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ مجھے بھارتی میڈیا پہ دکھائی نہیں دی، اور اس سے پہلے بھی جو بھارتی میڈیا میں کوئی اس حوالے سے خبریں دیکھنے کو نہیں ملی کہ جی کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو کہ جی کتنے سینئر جرنیل ہیں، ٹاپ 10 میں کون ہیں، ٹاپ 5 میں کون ہیں، کس کا نام جو ہے وہ زیر غور ہے، کیونکہ بھارت میں جو بھارتی فوج کے چیف کی جو تعیناتی ہے وہ ایک معمول کی خبر ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا جرنیل اسے ہی جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کر دیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ 1 سال پہلے ہی اس حوالے سے ڈسکشنز شروع ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے چہمگوئیاں ہونے لگتی ہیں، باقاعدہ نام ڈسکس جو ہے وہ ہونے لگتے ہیں، میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں، ایوان اقتدار کی راہداریوں میں بھی اس حوالے سے سرگوشیاں ہوتی ہیں، چہمگوئیاں ہوتی ہیں، ڈوزیز منگوائے جاتے ہیں، کاغذات الٹ پلٹ کے دیکھے جاتے ہیں، باقاعدہ خوردبینی نگاہ سے جو ہے وہ ایک ایک چیز کو باریک بینی سے اس کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا جاتا ہے، الٹ پلٹ کے دیکھا جاتا ہے کہ جی کیسا ہے، مطلب ایون یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ جرنیل مونچھوں والا ہے، نہیں اس سے نہیں آرمی چیف لگانا، کیونکہ ماضی میں جو مونچھوں والے آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملات وزراء اعظم کے اچھے نہیں رہے۔ ہاں البتہ کوئی کلین شیو ہے تو اسے جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی اس کا تعلق
کسی مضبوط سیاسی گھرانے سے ہے، اس کا بھائی کوئی منسٹر ہے؟ نہیں جی نہیں، بالکل اسے تو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، یہ تو بڑی مشکلات جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی فلاں جنرل نے فلاں موقع پہ کیا بات کی تھی اور اس کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ جو سینیارٹی تو کسی موقع پہ جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی کون ہمارا آدمی ہو سکتا ہے، کون ہمارے ساتھ وفادار ہو سکتا ہے، کون جو ہے بے ضرر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کون ایسا ہے جو صرف نمازیں پڑھتا رہے اور ہم حکومت کرتے رہیں اور ہمارے معاملات میں جو ہے وہ دخل نہ دے۔ میرا اشارہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے ہے، جب وہ جیل میں قید تھے اور انہیں پھانسی دی جانے میں چند روز جو ہے چند ماہ جو ہے وہ باقی تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے کیا سوچ کے جنرل ضیاء الحق کو جو آرمی چیف بنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سوچا تھا کہ جی مذہبی آدمی ہے، یہ نمازیں پڑھتا رہے گا اور ہم حکومت کرتے رہیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ جو نمازیں ہیں یہ دراصل منافقت کا شاہکار ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں جو ہے وہ سینیارٹی کبھی پہلی ترجیح نہیں رہی، اور چاہے وہ 5ویں نمبر پہ ہو، 6 نمبر پہ ہو، 4 نمبر پہ ہو، 7ویں نمبر پہ ہو، وہاں سے ڈھونڈ کے جو ہے وہ ہم لاتے ہیں اور آرمی چیف کے منصب پہ اسے بٹھاتے ہیں اور خود کو تسلی دیتے ہیں کہ جی لو جی ہم اپنے بندے کو آرمی چیف بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے جناب کہ یہ شاید جو کرسی ہے اس کا کمال ہے کہ اس پہ جو بھی بیٹھتا ہے وہ اپنا بندہ جو ہے وہ نہیں رہتا، اور کچھ عرصے بعد ہی جو ہے وہ آنکھیں دکھانا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایک بار پھر جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا تھا شروع میں کہ ہم کچھ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بہت شوق ہے پاکستان اور بھارت کی تاریخ کا موازنہ کرنے کا، اور وہ بھارت کی بڑی تعریفیں بھی کر رہے ہیں آج کل۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ بھارت اور پاکستان کی جو پارلیمانی اور عسکری تاریخ ہے اس کا جو ہے وہ موازنہ کیا جائے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے جو ہیں وہ 29ویں آرمی چیف ہیں بھارتی فوج کے، تو پاکستان میں جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ وہ ان کا کون سا نمبر ہے، اور کیا میں پاکستان سے اب تک پاکستان میں کتنے وزراء اعظم آئے، وہاں کتنے وزراء اعظم آئے، ادھر کتنے آرمی چیف آئے، ادھر کتنے آرمی چیف آئے، یہ ذرا جائزہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو 75 سالہ تاریخ میں جو نریندرا مودی ہیں وہ بھارت کے 14ویں وزیر اعظم ہیں، اور اگر نگران وزیر اعظم گلزاری لال نندا کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 15 بنتی ہے۔ یوں بھارتی وزراء اعظم کی جو اوسط مدت ہے وہ 4 سال 8 ماہ یعنی تقریباً 1752 دن بنتی ہیں۔ اور بھارت کے برعکس اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان کی 75 سالہ پارلیمانی تاریخ میں 25 سال تک تو سرے سے وزیر اعظم کا جو عہدہ اور منصب ہے وہ موجود ہی نہیں رہا، وہ غیر فعال رہا، کیونکہ جو ڈکٹیٹرز تھے وہ پاکستان میں جو ہے وہ اقتدار پر قابض رہے۔ تو 75 سال کی تاریخ میں پارلیمانی تاریخ میں پاکستان میں 23 وزراء اعظم آئے، اور اگر 7 نگران وزراء اعظم کو بھی شامل کر دیا جائے تو یہ تعداد 30 بنتی ہے۔ جو میاں شہباز شریف ہیں وہ پاکستان کے جو ہیں وہ 30ویں یا 31ویں جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں۔ تو اوسط مدت جو ہے وہ پاکستان میں جو وزیر اعظم کا منصب ہے وہ 1.5 سال یعنی 591 دن بنتی ہے۔ پاکستان میں کوئی ایک بھی وزیر اعظم اپنی مدت جو ہے وہ پوری نہیں کر پایا، اور جو باقی بھی وزراء اعظم ہیں وہ ایک یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ وزارت عظمیٰ کا جو منصب ہے وہ ایک میوزیکل چیئر ہے کہ جس پہ لوگ آتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب چلے جائیں۔ ایک وزیر اعظم جو ہے نور الامین وہ تو محض 13 دن تک اس عہدے پر جو ہے وہ متمکن رہے۔ اور اب اگر ہم پارلیمانی تاریخ کے بعد جو ہے وہ عسکری تاریخ کا موازنہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پاکستان میں کتنے سپہ سالار آئے، بھارت میں کتنے سپہ سالار آئے، وہاں کتنے آرمی چیف آئے اور یہاں کتنے آرمی چیف آئے، تو یہ جائزہ بھی جو ہے یہ بہت دلچسپ ہے۔ منوج پانڈے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے بھارت کے 29ویں آرمی چیف ہیں، جبکہ ہمارے ہاں موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ وہ افواج پاکستان کے 16ویں آرمی چیف ہیں۔ اگر
جنرل ضیاء الدین خواجہ کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے جنہیں کہ آرمی چیف تسلیم نہیں کیا جاتا، تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ افواج پاکستان کے 17ویں آرمی چیف ہیں۔ اب آپ خود ہی موازنہ کر لیں، اور جو اوسط جو ٹینیور ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں کہ پاکستان میں 16ویں آرمی چیف ہیں، وہاں 29ویں آرمی چیف ہیں، اور وزیر اعظم کا اگر تقابل کریں تو نریندر مودی 14ویں وزیر اعظم ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان میں 30 وزیر اعظم آ چکے ہیں۔ یہاں زیادہ اس لیے آ چکے ہیں کہ یہاں کسی وزیر اعظم کو ٹکنے نہیں دیا جاتا، اور وہاں آرمی چیفز کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کہ وہاں مدت ملازمت کے بعد توسیع دیے جانے کا جو ہے وہ کوئی تصور نہیں ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ تعینات ہونے کے بعد گھر جانے کا جو ہے وہ کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کچھ جو آرمی چیف ہیں انہیں سویلین حکومتوں نے ان کی مدت ملازمت میں توسیع دی، خود جو ہے کچھ جو ہیں انہوں نے مدت ملازمت میں توسیع حاصل کرنے کے لیے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، اور خود ہی اپنی سمری پہ جو ہے وہ دستخط کرتے رہے، اور بھارت میں نہ تو توسیع کا کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی آؤٹ آف میرٹ تعیناتی کا جو ہے وہ کوئی تصور موجود ہے۔ لیکن پاکستان میں جو ہے وہ بہرحال ہوتا رہا ہے۔ یہ جو 16 آرمی چیف ہیں یا 17 آرمی چیف ہیں جنرل ضیاء الدین خواجہ کو ملا کے، ان میں سے 5 کی تعیناتی جو ہے وہ کسی حد تک سینیئرٹی کی بنیاد پر ہوئی ہے، جن میں جنرل ٹکا خان ہیں، جنرل جہانگیر کرامت ہیں، جنرل ضیاء الدین خواجہ ہیں، اور جنرل اشفاق پرویز کیانی ہیں۔ جب باقی جتنے بھی آرمی چیف آئے وہ سب کے سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو سپر سیڈ کر کے جو آئے ہیں۔ جب ایوب خان کو آرمی چیف تعینات کیا گیا، اس وقت کمانڈر ان چیف کا عہدہ ہوتا تھا، آرمی چیف کا عہدہ بعد میں آیا، تو جب ایوب خان کو افواج پاکستان کا پہلا مقامی کمانڈر ان چیف تعینات کیا گیا تو میجر جنرل اکبر خان اور میجر جنرل NAM رضا جو ہیں وہ سپر سیڈ ہوئے۔ اس کے بعد ایوب خان نے جب جنرل موسیٰ خان کو افواج پاکستان کا کمانڈر ان چیف تعینات کیا تو 2 جو جرنیل ہیں وہ سپر سیڈ ہوئے، میجر جنرل شیر علی پٹودی، میجر جنرل لطیف خان اور میجر جنرل آدم خان۔ 3 جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے ایوب خان نے جو ہے وہ جنرل موسیٰ خان کو کمانڈر ان چیف تعینات کیا، اور جب یحییٰ خان کو جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کیا گیا، اور اگین ایوب خان نے جو ہے وہ تعینات کیا، تو 2 جو جرنیل ہیں وہ سپر سیڈ ہوئے، جن میں لیفٹیننٹ جنرل الطاف قادر اور لیفٹیننٹ جنرل بختیار رانا شامل ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے سول مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا سقوط مشرقی پاکستان کے بعد، تو جنرل گل حسن جو ہیں وہ آخری کمانڈر ان چیف تعینات ہوئے۔ اس وقت جنرل ٹکا خان جو ہیں وہ انہیں سپر سیڈ کیا گیا، اور پھر جو ہے جنرل ٹکا خان کو بھٹو نے آرمی چیف بنایا، اور جنرل ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہونے پہ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف تعینات کیا، تو 8ویں نمبر پہ وہ تھے سینیارٹی میں۔ 7 جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء الحق کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ اس کے بعد جنرل آصف نواز جنجوعہ کو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان جو ہیں انہوں نے جب آرمی چیف تعینات کیا، تو لیفٹیننٹ جنرل شمیم عالم خان جو ہیں وہ سپر سیڈ ہوئے۔ لیفٹیننٹ جنرل عبد الوحید کاکڑ جو ہیں انہیں آرمی چیف تعینات کیا گیا، تو 4 جرنیل جو ہیں وہ سپر سیڈ ہوئے۔ میاں نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا، تو لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان اور لیفٹیننٹ جنرل خالد نواز جو ہیں وہ سپر سیڈ ہوئے۔ اگین میاں نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف تعینات کیا، تو لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم اور لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود سپر سیڈ ہوئے۔ میاں نواز شریف نے ہی لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کا انتخاب کیا آرمی چیف کے طور پہ، 16ویں آرمی چیف کے طور پہ، تو وہ سینیارٹی میں 4تھے نمبر پر تھے۔ سینیارٹی میں جو پہلے نمبر پر تھے لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات، انہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کر دیا گیا۔ یوں لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم اور لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے جو ہیں وہ سپر سیڈ ہوئے۔ تو 5 آرمی چیف جو ہیں افواج پاکستان کے وہ مدت ملازمت سے زائد عرصہ اس منصب پر موجود رہے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ اس میں سے پہلے جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان ہیں، جنہوں نے از خود اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا رینک جو ہے وہ عطا کیا۔ تو جب وہ کمانڈر ان چیف تھے تو سویلین حکومتوں نے انہیں کئی بار توسیع دی، اور آخری بار
جو توسیع انہیں دی گئی وہ اس کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے عنان اقتدار پر قبضہ کر لیا، ملک میں مارشل لا لگا دیا اور وہ اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل موسیٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنایا اور ان کی مدت ملازمت ختم ہونے پہ 4 سال کی توسیع ایوب خان نے جو ہے وہ مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل یحییٰ خان جو ہیں انہیں افواج پاکستان کا کمانڈر ان چیف تعینات کیا ایوب خان نے۔ وہ جب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے انہوں نے خود ہی اپنی سمری پر دستخط کر کے خود کو توسیع جو ہے وہ دے دی۔ جنرل ضیاء الحق نے بھی عنان اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے وہ بھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنی مدت ملازمت میں خود ہی اضافہ جو ہے وہ کرتے رہے۔ جنرل پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے بھی 12 اکتوبر 1999 کو عنان اقتدار سنبھال لی اور وہ خود ہی اپنی مدت ملازمت میں توسیع کی سمری پر جو ہے وہ دستخط کرتے چلے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی وہ پہلے آرمی چیف ہیں جنہیں اس وقت کی جو سویلین حکومت تھی، یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، آصف زرداری صدر مملکت تھے، تو اس سویلین حکومت نے انہیں 3 سال کی توسیع دی۔ اور لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہو گئے آرمی چیف بننے کے بعد، وہ دوسرے آرمی چیف ہیں جنہیں سویلین حکومت نے جو ہے وہ توسیع دی 3 سال کی۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اچھا خاصا جو ہے وہ تماشا لگا، سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا، آصف سعید کھوسہ جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے، تو بالآخر اس حوالے سے حکومت کو کہا گیا کہ قانون سازی کریں اور ووٹ کو عزت دو، اور سویلین سپریمیسی کی باتیں کرنے والی جماعتیں بھی جو ہیں وہ یہاں آ کے چابے والے کھلونوں کی طرح جو ہے وہ یہاں آ کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دے دیا، اور یوں جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ 3 سال کی توسیع دے دی گئی۔ اب 3 سال کی جو توسیع ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی، وہ 29 نومبر 2022 کو وہ مدت ختم ہو رہی ہے، اور افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کی طرف سے یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ توسیع کے خواہش مند نہیں ہیں اور مدت ملازمت ختم ہونے پر گھر چلے جائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جی نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی وہ میرٹ پر ہوگی، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون وفادار ہے، کون جو ہے کیسا ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کس کے خیالات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے، یہ جو ابھی نئے آرمی چیف جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل منوج پانڈے بھارت کے 29ویں آرمی چیف جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کئی سینئر پوزیشنز پر جو ہے وہ رہے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ ان کا تعلق انجینئرنگ کورس سے ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انجینئرنگ کورس سے کسی جرنیل کو بھارتی فوج کا سربراہ تعینات کیا گیا ہے۔ پاکستان میں یہ آؤٹ آف کوشچن ہے کہ انجینئرنگ کورس سے کسی کو جو ہے وہ آرمی چیف لگا دیا جائے۔ جب 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین خواجہ کو آرمی چیف تعینات کیا، جو اس سے پہلے DGIC کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، تو اس وقت یہ اعتراض کیا گیا کہ جی وہ ان کا تعلق انجینئرنگ کورس سے جو ہے وہ تھا اور انہوں نے پہلے کور کمانڈ نہیں کی، حالانکہ یہ سارا پروپیگنڈا تھا۔ پہلے وہ گجرانوالہ کے کور کمانڈر جو ہے وہ رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے ڈوین بھی جو ہے وہ کمانڈ کی ہوئی تھی۔ بہرحال پاکستان میں یہ بہت مضبوط روایت جو ہے موجود ہے کہ جی انجینئرنگ کورس سے کسی شخص کو آرمی چیف جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ان ساری باتوں پہ ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ہمسایہ ممالک سے کچھ سیکھ کر آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور جس طرح سپریم کورٹ میں ہوتا ہے کہ جی آپ ابھی بتا سکتے ہیں کہ آئندہ چیف جسٹس کون ہوگا، اس کے بعد چیف جسٹس جو ہے وہ کون ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ فوج کے محکمے میں بھی یہ جو تعیناتیاں ہیں یہ اس طرح سے کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی کون میرا وفادار ہوگا اور کون جو ہے میرا آدمی ہے اور کون میرا آدمی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے سابقہ تجربات کے بعد یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی اپنا آدمی نہیں ہوتا۔ آرمی چیف جو ہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے، جب وہ کسی نشست پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ پھر وہ اس محکمے کی جو پالیسی ہوتی ہے اسی کو ٹو کرتا ہے، وہ آپ کی پالیسی پہ جو ہے آپ کی لائن پہ نہیں چلتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔